ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. چلتے ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کی طرف. اچھا ڈاکٹر صاحب, کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کے اس وقت جو عوام کی جو مینٹل کنڈیشن ہے, کیا وہ نارمل لوگ ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی یہ جو 18-19 کروڑ کی آبادی ہے, اس میں جو میجورٹی ہے وہ نارمل ہے اس وقت ذہنی طور پر؟ دیکھیں اصل میں بتاؤں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں الحمدللہ 95% مسلمان ہیں, اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دنیا میں اگر آپ گلوبلی دیکھیں تو یہ کامیاب ترین لوگ ہیں. اگر آپ میرے ہی پروفیشن میں دیکھیں تو اگر آپ دنیا کے 100 بہترین ڈاکٹرز کی بات کرتے ہیں تو ان میں سے تقریباً 15% پاکستانی ہیں, 15 کے قریب. اور دنیا کے جو بہترین ہاسپٹل ہیں امریکہ میں یا یورپ میں, ان کو ہیڈ کر رہے ہیں پاکستانیز, اور بڑی ابیلٹی سے ہیڈ کر رہی ہیں. بہت ساری جگہ پہ پاکستانی میئرز ہیں ان کے ملکوں میں, بہت ساری جگہ پہ وہ ممبر پارلیمنٹس ہیں ہمارے, اور ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستانی کسی کے ساتھ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے 5 ممالک میں کام کیا, 5 ملکوں کے طالب علموں کو پڑھایا ہے میڈیسن. میں یہ سمجھتا ہوں جتنا ہمارا الحمدللہ اسٹوڈنٹ انٹیلیجنٹ ہے, جتنا وہ ذہین ہے اور جتنا محنتی ہے, اور جس قدر وہ عزت کرتا ہے ہماری استاد کے طور پہ, یہ ہم 5-6 ممالک میں سے یہ سب سے بہترین ماڈل ہے. جب ہمارے لوگوں کو انوائرمنٹ صحیح دے دی جائے, ماحول صحیح دے دیا جائے, تو واقعی یہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. صرف ہمارے جو لوگ ہیں ان میں تھوڑا سا ایک ایشو ہوتا ہے جو کہ ویکنس میں کنسیڈر کرتا ہوں, کہ ڈائیورسیفائی نہیں کر پاتے. اگر میں ڈاکٹر ہوں نا تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹری ہی کروں. میں اگر ساتھ کوئی اور کاروبار شروع کرنا چاہوں گا, تھوڑی ڈائیورسیفیکیشن کرنا چاہوں گا, تو اس میں میرا کوئی اتنی اچھی ایبلٹی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایک ٹریننگ کا ماحول ہے گھر میں جب ہم بچپن میں کرتے ہیں, ہم اس کو بہت زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے بطور پیرنٹس. دیکھیں اب ماڈرن دنیا میں آپ بچے کو 1 سال کے بچے سے بھی پہلے آپ اس کو ایکسپوئر دیتے ہیں, اس کی ٹریننگ کرتے ہیں تاکہ ملٹی فیسٹڈ بنے, ہر چیلنجز کا مقابلہ دنیا میں کر سکے. آپ اس میں ایبلٹیز ڈیولپ کرتے ہیں, اس کے ڈفرینٹ ڈیولپمنٹل ایکسرسائزز اس کو کراتی ہیں تاکہ اس کے ذہن کی ڈیولپمنٹ اور اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ ایسی ہو سکے کہ جو آنے والے سالوں میں, کیونکہ بہت زیادہ مشکل وقت آ رہا ہے انسان کے لیے, کیونکہ انسان جتنا ماڈرنائز ہو رہا ہے, جتنی ایجادیں نہیں ہو رہی ہیں, اتنی ہی انڈیویجولز پہ ٹیسٹنگ ٹائمز آ رہی ہیں. آپ کی مینٹل ایبلٹی بھی بہت زیادہ یوز ہوتی ہے, اور آپ کی فزیکل کیپیبلٹیز کا بھی بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. جہاں تک ہماری وہاں پہ ڈیفینیٹلی ہمارے گیپ ہے کہ ہم ارلی چائلڈہڈ کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں ڈیولپمنٹ میں. پھر ہم جیسے میڈیکل کالجز میں کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ بڑے اچھے ڈاکٹرز بنیں, ان کو پوری ابیلٹیز سے آراستہ کیا جائے کہ یہ بیماریوں کا مقابلہ کر سکیں. لیکن ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی پروفیشن میں یہ چیز لاگو ہوگی, لیکن ڈاکٹری میں خاص کر, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اچھے ڈاکٹر بنا ہی نہیں سکتے جب تک آپ اچھے انسان نہیں بناتے. ایک پری ریکویزٹ ہے آپ کا کہ آپ انسانیت کا جو تقاضے ہیں جب وہ پورے کریں گے, تب ہی آپ اپنے شعبے کے, میڈیکل کے یا جس کے بھی آپ تقاضے پورے کر سکیں گے. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا. ہم ایز اے قوم ہم نے یہ بھول گئے ہیں اس انویسٹمنٹ میں کہ یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے جو ہمیں اپنے بچوں میں, اپنے شاگردوں میں, اپنے دوستوں میں یہ کرنی ہے کہ کس طرح ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہے کہ وہ بہترین انسان بنے. بہترین اینکر بننا ایک بات ہے, بڑی اچھی اچیومنٹ ہے, لیکن میرا خیال ہے اس سے زیادہ بڑی بات ہے کہ بہترین انسان بننا. کیونکہ آپ اگر بہترین انسان ہوں گے تو بہترین اینکر آپ ہمیشہ بڑے کانفیڈنٹ ہوں گے, اور ہمیشہ آپ کا جو آئی کانٹیکٹ ہے وہ بہت بہتر ہوگا, سارا کچھ بہت بہتر ہوگا. اگر آپ نے اچھی انسانیت کی ویلیوز نہیں ہیں اور صرف آپ اس شو تک ہی اچھے انسان اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں سسٹینیبلٹی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اچھا انسان بنانا ہے اس میں ریاست کی بھی ذمہ داری ہے, کہ تو ہے کہ اس کی فیملی کی ذمہ داری ہے, لیکن
جب آپ ایک بندے کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو تہذیب دیتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ دنیا کے اچھے کام ایسے کریں، لیکن وہ نکلتا ہے گھر میں دیکھتا ہے تو لوڈ شیڈنگ ہے، باہر نکلتا ہے لوڈ شیڈنگ ہے، ادھر نکلتا ہے تو بم دھماکہ ہو جاتا ہے، ادھر تو فائرنگ ہو جاتی ہے. ایسے میں ظاہری بات ہے ریاست کی بھی تو ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ماحول دے ایسے لوگ بننے کے لیے. اس میں زیادہ ذمہ داری آپ فیملی کی سمجھتے ہیں کہ ریاست کی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں دونوں چیزوں کی سمجھتا ہوں، اور دیکھیں میرے خیال میں یہ چینج دو طریقے ہیں کہ ایک ٹاپ ٹو باٹم یا باٹم اپ. باٹم اپ اپروچ ہماری ہونی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ جو ٹاپ پہ آپ جو بھی کریں گے، جب تک آپ گراس روٹ لیول پہ چینجز نہیں لائیں گے، ہم اپنے خاندانوں میں چینجز نہیں لائیں گے، اپنے اداروں میں نہیں لائیں گے. جب آپ اداروں کو مضبوط کرتے ہیں اس وقت ملک خود بخود مضبوط ہو جاتے ہیں. ہم نے اپنے اداروں کو کمزور کیا ہے، افراد کو مضبوط کیا ہے. میں یہ نہیں چاہوں گا کہ بطور علامہ اقبال کے پرنسپل کہ علامہ اقبال میڈیکل کالج میرے سے جانا جائے، میں علامہ اقبال سے جانا سسٹم بنانے کی بات آپ کر رہے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کل کو میں ہوں یا نہیں ہوں، میں ادارہ اتنا مضبوط کر جاؤں، اتنی روایات اچھی ڈال جاؤں کہ کوئی ان کو. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ اداروں کو مضبوط بنانا چاہیے، کس کا کردار تھا یہ؟ میں ادارے تو ظاہری بات ہے، دی پیپل ہو ایٹ دی ہیلم آف افیئرز، مثلاً اگر کوئی صدر ہے یا پرائم منسٹر نے ادارے مضبوط کرنے ہیں، عدالتوں نے کرنے ہیں، کہ ایک عام سطح پہ آدمی نے ایک پاکستان کے ایک شہری نے ادارہ جو ہے اسے مضبوط کرنا ہے. دیکھیں احسن، جب تک چاہے وہ ہائی کورٹ کا جج ہے، چاہے سپریم کورٹ کا جج ہے، چاہے ڈاکٹر ہے، چاہے وہ پولیٹیشین ہے، چاہے اس وقت حکومت میں اپوزیشن میں ہے، ہم سب نے یہ کرنا ہے. ہم سب انسان اور مسلمان پہلے ہیں اور پھر بعد میں کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہم سب نے یہ رول پلے کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف حکومت کو اس کا ذمہ وار ٹھہرائیں. میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اچھا والد نہیں ہوں اور میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ میرا جو بچہ ہے وہ کل کو بڑا اچھا پولیٹیشین بن جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ چینج نیچے سے گراس روٹ سے ہی آئے گا. چینج کی بات جب کرتے ہیں پولیٹیشینز تو وہ اس چینج کی کرتے ہیں جو وہ اپنے لائف ٹائم میں چینج چاہتے ہیں. قومیں جب بنتی ہیں ان کو کئی جنریشنز چاہیے. قوموں کو کی ڈیٹیریشن بہت ریپڈ ہوتی ہے، لیکن ان کی نیشن بلڈنگ کے لیے، ان میں نیشنلزم لانے کے لیے یہ انجیکٹ کرنا پڑے گا. آپ کے نیکسٹ ڈور انڈیا ہے. انڈیا اور پاکستانی میں کیا فرق ہے؟ انڈین بہت پوزیسو ہے اپنی ملک کے بارے میں. وہ فورن گڑی یا فورن پین خریدنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے. ایک عام انڈین. ہم نے یہ شعور نہیں پیدا کیا اور یہ حکومتیں نہیں پیدا کریں گی. میں اور آپ پیدا کریں گے، اور میں اور آپ اپنے بچوں میں پیدا کریں گے. اور میں اپنے جو میرے اسکول کے، جو میرے کالج میں طالب علم پڑھتے ہیں، میں ان میں کیسے پیدا کروں گا؟ یہ میرا ہے. اس چیز سے مضبوط ہوں گے.